السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 258 سے 259 تک ہے۔ یہ دو واقعے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا لمبا کر دیا۔ ایزی ہے۔ الم ترا، کیا نہیں تو نے دیکھا، الی الذی، طرف اس شخص کے، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ عطا کی تھی اس کو اللہ نے بادشاہت۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی، رب میرا وہ ذات ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہا میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، فإن اللہ یأتی بالشمس، بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأت بہا من المغرب، تو لے آ تم اس کو مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، تو حیران رہ گیا وہ کافر۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ او کالذی، یا اس شخص کی طرح، مرہ جو گزرا، علی قریۃ، ایک بستی پر، وہی خاویۃ، اور وہ گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر۔ قال، کہا، انا، کس طرح، یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اس کو اللہ، بعد موتہا، بعد اس کی موت کے۔ فاماتہ اللہ، تو مار ڈالا اس کو اللہ نے، مئۃ عام، 100 سال۔ ثم بعث، پھر اٹھایا اس کو۔ قال، فرمایا، کم لبثت، کتنی دیر تو ٹھہرا رہا۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا ٹھہرا میں ایک دن یا دن کا حصہ۔ قال بل لبثت، کہا بلکہ تو ٹھہرا، سویا رہا، مئۃ عام، 100 سال۔ فانظر، تو دیکھو، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، نہیں وہ خراب ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ، تاکہ ہم بنائیں تجھ کو، آیۃ للناس، ایک نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، دیکھو طرف ہڈیوں کے، کیف ننشزها، کیسے ہم جوڑ دیتے ہیں ان کو، ثم نکسوها، پھر پہناتے ہیں اس کو، لحما، گوشت۔ فلما، تو جب، تبین، واضح ہو گیا، لہو، اس کے لیے، قال، کہا، اعلم، میں جان گیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کا بادشاہ نمرود، اس کی آپس میں کانورسیشن ہے۔ اس کے اوپر ایک طرح سے وہ جھگڑا کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ جتنے بھی یہ خود کو خدا سمجھنے والے ہیں، یہ اس چیز کو مانتے تھے کہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، دن رات اللہ لے کے آتا ہے، سورج چاند اسی کے حکم سے چلتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ ہر بات ہماری مانی جائے، قانون ہمارا ہو، پسند ہماری ہو، جس کو پوجنا ہو اپنی عبادت کروائیں یا پھر اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کروائیں۔ فرعون، قارون، یہ نمرود، سب جتنے بھی یہ بگڑے ہوئے بادشاہ ہیں، یہ بالکل ٹوٹلی اللہ کے منکر نہیں تھے۔ تو نمرود کا مطلب ہے سورج دیوتا کی اولاد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی ان کا کنسیپشن وہی تھا جیسے آج کل اولاد کے لیے لوگ کسی کو بڑا بنا لیتے ہیں، کسی کو بارش کے لیے بڑا بنا لیتے ہیں، کسی کو، یعنی اللہ کی صفات میں یہ لوگ شرک کرتے تھے، اور یہی شرک اب بھی ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں، اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی، یعنی بادشاہت بھی کوئی اس کی اپنی کوالٹیز پہ نہیں تھی، اللہ نے دی تھی، لیکن اس بادشاہت نے اسے بگاڑ دیا، کیونکہ دولت سب کے لیے ایک جیسی فائدہ مند نہیں ہوتی، کسی کے لیے تو خیر بن جاتی ہے اور کسی کے لیے شر بن جاتی ہے۔ جیسے انسان اس کے ساتھ کام لیتا ہے ویسا ہی پھر وہ اس کا ایک امیج بنتا ہے اور وہ خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اور جب کسی کو بن مانگے ملتا ہی جائے پھر وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میرا ہی حکم چلے گا، اور دولت کے زور پر انسان بہت سارے لوگوں کو اپنے انڈر بھی کر لیتا ہے، اور جب بہت سارے لوگ آپ کے انڈر آ جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی ایک غرور سا ایک اندر آتا ہے کہ اب میں جو چاہوں کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو زندہ کرتا مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، کہنے لگا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے پکڑ کے ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا اور پھانسی کے ایک شخص کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو اس کے مرنے کا دن تھا تو میں نے اسے چھوڑ دیا، اور یہ زندہ رہنے کا اس کا دن تھا میں نے مار ڈالا۔ یہ کوئی اتنی زبردست دلیل نہیں تھی، نہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث نہیں کی، آگے اس سے بڑی دلیل دی۔ قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ تو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے لے کے آ، فبہت الذی کفر، تو حیران رہ گیا وہ کافر، کیونکہ اسے پتہ تھا یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے، اس معاملے میں میں بے بس ہوں۔ بہت کا لفظ مبہوت، اگر کسی کی اردو اچھی ہو اسے پتہ چل سکتا ہے کہ مبہوت کا لفظ ہے حیران کر دینا، اسی سے ہے کہ جیسے کوئی سکتے میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی جواب بھی نہیں پڑتا، وہ والی سچویشن اس کی ہوئی کہ آگے سے کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں ایسے دلائل سے کام لینا چاہیے جو دوسرے کو لاجواب کرے، حکمت اور سمجھ سے تبلیغ کرنی چاہیے، اور جب تک آپ کے پاس کچھ ہو نا، مطلب یہ ہے کہ سمجھ تھوڑی بہت دین کی نہ ہو، کسی سے بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بحث کرنے والوں کو شیطان وحی کرتا ہے، یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ تو جھگڑے میں غالب آنے کے لیے یہ بہت بڑے دلائل جو ہیں اور قرآن اور دین کی سمجھ ہونی چاہیے۔ ہمارا کام ہے کہ جتنا ہمیں پتہ ہے ہم بتا دیں، اگر کوئی آگے سے حجت اور بحث کرے تو پھر وہ جیسے نیک لوگوں کے اللہ نے اپنے عباد الرحمن کی صفت بتائی کہ جب وہ لغو سے گزرتے ہیں یا ان سے کوئی بحث کرتا ہے، قالوا سلاما، کہتے ہیں ٹھیک، بس ہمیں بحث نہیں کرنی، کیونکہ دوزخیوں کی یہ بات بھی آئے گی کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں آئے، وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ تو بحث برائے بحث ٹھیک نہیں ہوتی، اگر آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل ابھی نہیں ہے تو آپ سمپل صرف فرائض کی طرف ہی لوگوں کو کہیں، یہی کافی ہوتا ہے۔ تو اس کو مبہوت کر دینے سے، اس کو لاجواب کر دینے سے ابراہیم علیہ السلام غالب آ گئے، یعنی یہ بات ان کی وہ اس کو توڑ نہیں کر سکا۔ ایسے ایک شخص کی بات میں سن رہی تھی، حالانکہ وہ مسلمان ہی تھا لیکن اللہ کو مانتا تھا۔ یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ کو بہت لوگ مانتے ہیں، وہ کچھ ایسے بھی ہیں ایتھیسٹ ان کو کہتے ہیں یا دہریے، جو بالکل کہتے ہیں کہ سب کچھ خود سے خود بن گیا، وما یہلکنا الا الدہر، ہم زندہ ہوتے ہیں، ہم مرتے ہیں، اور ہم مرتے کس طرح؟ گردش زمانہ سے، کوئی اٹھنا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، زندگی بھی بائی چانس ہے اور مرنا بھی بائی چانس ہے، بس ٹھیک ہے۔ اللہ کو بالکل نہیں مانتے، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے،
تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک شخص نے بحث کی کہ اللہ کے بارے میں کوئی پروف کرو. میں نے کہا تم اپنے فلیٹ میں کس منزل پہ رہتے ہو؟ کہتا 6 نمبر منزل پہ. میں نے کہا تم نہاتے ہو؟ کہتا جی نہاتا ہوں. میں نے کہا پانی کہاں سے آتا ہے؟ کہتا ٹیپ سے آتا ہے. میں نے کہا ٹیپ میں کہاں سے آتا ہے؟ کہاں انہوں نے سسٹم کیا ہوگا، نیچے موٹر چلتی ہے جس سے ساری ٹینکیاں بھر جاتی ہیں فلیٹس کی، اور وہاں سے پھر ٹیپس میں آتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، صحیح کہا تم نے. اب یہ دیکھو سامنے ناریل کا درخت ہے، اس کے نیچے کون سی موٹر لگی ہے جو اوپر درخت پر اگے ہوئے ناریل کے اندر پانی آ گیا؟ کون سی موٹر ہے جو یہاں اس پھل کے اندر پانی بھیجتی ہے؟ تو وہ رب ہے، وہ اپنا آپ دکھاتا ہے ہر چیز میں. اگر ہم غور کریں تو رب تو ہر چیز میں ہے، ہر چیز سے پتہ چلتا ہے. یہ نہیں کہ اس کے اندر ہے، حلول کیا ہے یا کچھ جس طرح کا عقیدہ لوگوں کا، نہیں. ہر چیز بتاتی ہے کہ ہمارا خالق کوئی ہے، ہمارا مالک کوئی ہے، ہماری کیئر کوئی کر رہا ہے. جیسے میں نے حی قیوم کے بارے میں، صرف زندہ ہی نہیں کرتا، صرف زندگی نہیں دیتا، کیئر بھی کرتا ہے. ایک ہی جگہ پہ ڈھیروں پودے لگے ہوتے ہیں، کیسے الگ الگ اگ جاتے ہیں، حالانکہ جڑیں آپس میں ملتی ہیں. ان جڑوں کو پھر آپس میں ایک دوسرے سے کاٹنا پڑتا ہے تاکہ ایک دوسرے کا پھل ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہ ہو. اور کون کاٹتا ہے ان کو؟ اللہ کی ذات ہے. ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، مختلف شکلیں، مختلف ٹیسٹ، مختلف چیزیں، اور ان اللہ کی قدرت. خود ہمارے جسموں میں اللہ کی قدرت، کس طرح اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر کے فنکشن کس طرح چلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہونے کا احساس دلاتی ہیں انسان کو. بٹ اللہ نے کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اس کے سامنے اتنی بڑی دلیل آ گئی، لاجواب ہو گیا، کچھ کر نہیں سکتا تھا اس معاملے میں، مانا نہیں. ایسے ہی بہت سارے لوگ ہمیں زندگی میں نظر آئیں گے جس کو ہم صحیح بات بتائیں گے، وہ صحیح بات کو مانیں گے، یعنی اس چیز پر یقین کریں گے بات صحیح ہے، بٹ اپنی لاجک آگے پیش کریں گے. مسئلہ یہ ہے، نماز تو پڑھنی چاہیے، اچھی بھی لگتی ہے، میں کوشش بھی کرتا ہوں، بس ابھی ٹائم نہیں ملتا، بس ابھی پڑھی نہیں جا رہی. اور قرآن وہ تو ہمارے گھروں میں ہے نا، میں پڑھتی ہوں اور پڑھتا ہوں اور عمل بھی کرتے ہیں. جتنا پتہ ہے ہمیں عمل بھی کرتے ہیں. بہت زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ضروری چیزیں ہمیں پتہ ہیں. ایسی بہت ساری باتیں باوجود حقیقت سامنے آنے کے ہمیں لوگوں سے سننی پڑتی، یعنی اتنا ضروری چیز نہیں سمجھا جاتا دین کو. آگے اللہ فرماتے دوسرا واقعہ، او کالذی مر علی قریۃ، وقت نصر کوئی حکمران تھا جس نے بنی اسرائیل کے لوگوں، مطلب شام میں تھے یہ لوگ رہتے، ان پر حملہ کیا، بیت المقدس کو ویران کیا اور باقیوں کو قیدی بنا کے لے گئے. انہی میں حضرت عزیر علیہ السلام تھے. اور جب یہ گزرے ہیں ایک بستی سے، وہاں سے واپسی میں جب قید سے واپس آئے، ایک بستی سے گزرے تو وہ بستی ساری مری پڑی تھی. تو ان کے دل میں جیسے ایک لمحے کے لیے خیال آیا یہ اب سارے کیسے زندہ ہوں گے، کیونکہ یہ شروع سے انسان کے اندر تھوڑی حیرت رہی کہ انسان زندہ کیسے ہوتا ہے ختم ہو جانے کے بعد. تو وہ اللہ نے اپنے انبیاء کو عینی مشاہدہ کرایا، آنکھوں سے دیکھو تم، تاکہ تمہارا اپنا شرح صدر ہوگا، تمہاری باتوں میں اثر زیادہ ہوگا. تو معلم کے پاس مضبوط علم ہونا چاہیے نا، تاکہ دوسرے کو وہ بتا سکے. اور ان کا کام آپ کو پتہ ہے انبیاء کا بہت بڑا تھا، بہت عجیب طرح کے سوالات اور لوگوں سے ان کو واسطہ پڑھنا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ عینی مشاہدہ کرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جا کے کروایا، اور یہاں عزیر علیہ السلام کی بات ہے. جب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سب اب کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ نے ان کو بھی مار دیا. تو اللہ فرماتے میں نے اسے 100 سال کے لیے ختم کر دیا، مار ڈالا. 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا اور پوچھا کم لبثت، کتنی دیر تم سوئے رہے یا فوت ہوئے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا میں
سویا رہا ہوں، فوت ہوا رہا یا جو بھی، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یہ ہے زندگی کی حقیقت۔ 100 سال بھی کوئی سو کے اٹھ جائے تو اسے لگتا ہے ابھی سویا تھا ابھی اٹھ گیا۔ یہی ہماری زندگی، تو آپ دیکھیں کہ 100 سال تو اب ہوتی نہیں، اگر کسی کی ہوتی ہے تو تکلیف دہ ہوتی ہے، انسان خود نہیں چاہتا اتنا جینا، کیونکہ اس کے اعضاء جب جواب دے جاتے ہیں، اس کو اپنا آپ لے کے چلنا پھرنا مشکل لگتا ہے، وہ خود چاہتا ہے کہ میں اب چلا جاؤں۔ تو یہ 100 سال کی زندگی ایک لمحے کی لگتی تو 50 سال کی اور 60 سال کی جو ایوریج عمر ہے وہ کیا لگے گی؟ یہاں تو ہزاروں سال بھی جی لو تو یہی لگے گا، ابھی گئے تھے ابھی آ گئے۔ قال بل لبثت 100 عام، فرمایا اللہ نے بلکہ تو 100 سال ٹھہرا رہا ہے۔ اب دیکھو، فانظر، تمہیں میں اپنی قدرتیں دکھاتا ہوں، اللہ کی قدرت، عقل سے بیونڈ کام کرنے والا الہ جو حیران کر دے۔ اپنا کھانا پینا دیکھو، آپ دیکھیں کھانا پینا جو ایک آدھ دن سے زیادہ رہ نہیں سکتا بغیر فریج کے، لم یتسنہ، 100 سال خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تجھ کو ایک نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے بکھری پڑی ہیں، کوئی نشان نہیں ہے گدھے کا۔ کیف ننشزها، دیکھو ہم اب ان ہڈیوں کو ہم جوڑتے کیسے ہیں، کوئی ہڈی کہیں ہے کوئی ہڈی کہیں ہے، کوئی ٹوٹ گئی کوئی رہ گئی، کیسے ہم جوڑ رہے ہیں ان کو۔ ثم نکسوها لحما، پھر اسے گوشت پہناتے ہیں۔ کسب کا جو لفظ ہے یہ کپڑے پہننے کے لیے آتا ہے، پہنانا، یہ دعا بھی ہے کپڑا پہننے کے لیے، الحمدللہ الذی کسانی، تو وہی لفظ ہے، کسب اس کا روٹ ہے۔ پہناتے ہیں اس کو گوشت، ان کی آنکھوں کے سامنے گدھا جڑا، اس پہ گوشت چڑھا۔ فلما تبین لہ، جب اس کے سامنے واضح ہو گیا سب کچھ، قال اعلم، کہا میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تو ہر چیز کر سکتا ہے، جو چیزیں انسان کے لیے امپاسبل ہیں اللہ کرنے پہ قادر ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، جب بھی وہ کچھ کرنا چاہتا ہے نا اسے کن کہنا پڑتا ہے، کوئی لمبی چوڑی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی۔ لا یعودہ حفظہما، زمین آسمان کی کائنات کی ہر چیز کو کیئر کر رہا ہے، تھکتا بھی نہیں اکتاتا بھی نہیں۔ کہاں ایک کھانے کا 100 سال صحیح رہنا، اور کہاں آنکھوں کے سامنے ہڈیوں کا کٹھا ہو کے گوشت پہنا کے ایک زندہ گدھا بن جانا۔ پھر عزیر علیہ السلام کی اپنی عمر، اپنے گھر میں گئے پوتے تک بوڑھے ہو رہے ہیں، بچے بوڑھے ہو گئے ہیں، خود جوان ہیں، عمر بھی نہیں گزری 100 سال، وہیں سٹاپ ہو گئی جہاں فوت ہوئے تھے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، ایسے ہی ہماری مرنے کے بعد جنت میں عمر کو سٹاپ کر دے گا، کبھی ہم بوڑھے نہیں ہوں گے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے دنیا میں بھی کر کے دکھائیں۔ انسان کتنی بھی کوشش کر لے جوان رہنے کی، کتنا بھی آب حیات پی لے، نہیں زندہ رہ سکتا، نہیں جوان رہ سکتا، کتنی بھی اینٹی ایجنگ چیزیں آپ لگا لیں، جھریاں اپنا رنگ دکھا کے جاتی ہیں، کب تک؟ تو یہ ہے اللہ کی قدرت، وہ کر سکتا ہے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنا کام کر لینے پہ قادر ہے، غالب ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے نا، کوئی کمی نہیں ہے اس میں، اسی لیے تو کہتے ہیں سبحان اللہ، یا اللہ تو تعریف کے پاک ہے، کوئی کمی تجھ میں نہیں، کچھ امپاسبل تیرے سامنے نہیں، کچھ مشکل تیرے لیے نہیں، کوئی پوچھنے والا تجھ کو نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ گدھے پر 100 سال کا عرصہ گزرنے کے سارے اثرات موجود ہیں، اس کی ہڈیاں ختم ہو گئیں، اس کا گوشت ختم ہو گیا، وہیں عزیر علیہ السلام سرعام ہی ظاہر ہے، کسی نے ان کو ڈھکا تو نہیں تھا، کوئی اثر نہیں ہوا، نہ جسم پر، نہ جوانی پر، نہ صحت پر۔ یہ ایک ہی زمانے میں 2 کام کر دینا، یہ تضاد زمانی جس کو کہتے ہیں، کنٹراڈکشن، ایک بوڑھا ہو کے ختم ہو کے مر گیا، بکھر گیا، اور ایک اسی طرح جوان، اللہ کا معاملہ تھا اور اللہ ہی کا معجزہ تھا۔
اللہ نے اپنے اس نبی کو ایک ہی ٹائم پہ کتنا کچھ دکھا دیا تاکہ اس کی دعوت میں پرزور دعوت ہو ایمان بالغیب کی۔ اسی وجہ سے یہودیوں کا ایک فرقہ ان کو ابن اللہ کہنے لگ پڑا، عزیر ابن اللہ، حالانکہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا۔ اصحاب کہف کو اللہ نے 309 سال سلائی رکھا، پھر انہیں زندہ کیا۔ اللہ اپنے ان لوگوں کو جو مار کے تو دوبارہ ان کو زندہ کرتا ہے، دنیا دکھاتا ہے۔ اصحاب کہف کو دکھایا تم نے کس حالت میں دنیا چھوڑی تھی، سب کچھ بدل گیا، دیکھ لو، تم سو کے بھی اٹھ گئے۔ یہ ان لوگوں کو بھی یقین آ جائے کہ مردے اس طرح زندہ کیے جائیں گے بہت آسانی سے۔ تو اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا، کہیں بھی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ کبھی بھی اپنی زندگی کے کسی حالات سے پریشان نہیں ہونا، وہ بدل دینے پہ قادر ہے، اس پہ توکل اور یقین۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے جس کا ایک لفظ ہے کہ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، یا اللہ ہمیں وہ یقین دے جو ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان کر دے، کیونکہ جسے یہ یقین کامل مل جائے نا، وہ کبھی ٹینس ہو نہیں سکتا، کبھی پریشان ہو نہیں سکتا۔ کچھ ساری دنیا بھی اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو وہ کہتے میرا رب ہے نا، وہ جو ہے میرے ساتھ، ان اللہ معنا۔ جہاں اللہ کا ساتھ ہو وہاں دنیا کے چھوڑنے کا کیا غم، یہ دنیا آج نہیں تو کل ہم سے چھٹنی ہی ہے، چھوڑ دے۔ اگر وہ میرا ہے کیا غم ہے، اگر ساری خدائی ہے۔ مجھے تھوڑا یہ بھول گیا، اس کا اگلا مصرع یہ ہے، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، یعنی ساری خدائی مجھے چھوڑ بھی دے تو کیا فکر، اگر ایک رب میرا ہے تو بہت ہے۔ تو اپنے جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے اللہ کے آگے رکھ دیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، سونپ دے اللہ کو، یا اللہ یہ آپ کی ٹینشن ہوگی میری نہیں، میرے حالات کو بدلنا، مجھے زمین سے اٹھانا، مجھے معمولی ذرے سے چمکا کے ستارہ اور سورج بنا دینا تیرا کام ہے۔ وہ جیسے ایک شعر ہے علامہ اقبال کا شاید، ہو اگر آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آگ تو آج بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، سب چیزیں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں اور حکم کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں جھکنا چاہیے، ہم جھکے بغیر سب کچھ چاہتے ہیں۔ ہم جھکے، اللہ نے کیا کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب ہوں، فَاسْتَجِيبُوا لِي، تم میری بات پہ لبیک کہو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھو، تمہارے حالات بدلنا کوئی مشکل نہیں۔ تو ہمارا ایمان اور یقین بڑھتا رہنا چاہیے، جتنی مشکل ہے اتنا بڑھ جائے۔ پھر رب اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، کبھی ہماری گناہوں کی شامت ہوتی کیونکہ ہم اللہ کو بھولے ہوتے، وہ ہمیں یاد کراتا ہے کہ کوئی ذات ہے جسے تم بھولے بیٹھے ہو، واپس لوٹ آؤ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ، انسان اللہ سے اس کی فرما برداری کر کے جو کچھ لے سکتا ہے، اس کی نافرمانی کر کے نہیں لے سکتا۔ ہم رب کے آگے جھکے نا، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہ بے پرواہ تعریف کیا گیا۔ جھکنا ہمیں ہے، اپنی دکھوں کو لے کے، اپنی پریشانیوں کو لے کے، کچھ بھی ہے ہمارے ہاتھ میں لے کے چلے جائیں اللہ کے در پہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔